فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، یعنی قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے، یا اس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا، بغیر ناحق کسی کو قتل کر دیا، تو وہ مت سمجھے کہ اس نے ایک قتل کیا ہے بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی اس کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کو، کوئی پوری انسانیت کو قتل کر دے جتنا بڑا گناہ ہے، تو ارشاد فرمایا ایک جان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا ایک جان اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیے بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، چومتا ہے، ہاتھوں کو چوم رہا ہوتا ہے، ماتھے کو چوم رہا ہوتا ہے، گالوں کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی پوچھے کیا اس کے ہاتھ تو نے بنائے ہیں، آواز تھوڑی سی کام کرے، کیا اس کے ہاتھوں کو تو نے بنایا ہے، جواب نفی میں ہے، کیا اس کے ماتھے کو تو نے بنایا ہے، اس کے چہرے کو تو نے بنایا ہے، بندے نے اس کے نہ ہاتھ بنائے ہیں، نہ چہرہ بنایا ہے، نہ ماتھا بنایا، کچھ نہیں بنایا، اتنا پیار ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں جس نے بنایا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا، جس نے اس کو بنایا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ تو لہذا یہ ہے اس کے نزدیک ایک انسان کا معاملہ اتنا عزیز ہے کہ گویا خدا نخواستہ ناحق ایک جان کو قتل کرتا ہے تو گویا اس کا گناہ ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ارشاد فرمایا اگر کوئی جان پھنس جائے اور اس کی جان اس طرح ہے کہ قتل ہو رہا ہو، جان جا رہی ہو اور یہ اس کی مدد کرے، اس کی معاونت کرے، اس کی جان بچا لے، تو ارشاد فرمایا اس ثواب کو کہیں حقیر نہ جان لے، بلکہ ارشاد فرمایا اتنا بڑا اجر ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اتنا بڑا اس نے گویا نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ ایک انسان کی جان کا معاملہ اللہ کے نزدیک یہ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، وہ کتے اور بلے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی جان بھی اللہ کے نزدیک محبوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ایک خاتون تھی، بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ خود شکار کرتی، نہ اس کو کچھ ڈالا، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، ارشاد فرمایا اس ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی جائے گی، اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ایک حدیث مبارکہ میں بندے کا ذکر ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ایک خاتون فاحشہ کا ذکر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ناراضگی کا سبب بن کر گناہ کا کام کر کے جا رہی ہے، راستے میں اسے پیاس لگی، وہ کنویں میں اتری، پانی پیا، لیکن جب باہر نکلتی ہے تو ایک قطورہ جو ہے وہ گیلی مٹی میں اپنی زبان ہلا رہا، وہ سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اب سوچنے لگے کہ اس کو کیسے اس کی پیاس بجھاؤں، نیچے اترتی ہے، اپنے جوتے میں پانی لے کر اور جوتا منہ میں لے کر کنویں سے چڑھتی ہے، اس کو پانی پلائے، اللہ اور اس نے گناہ معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ یہ ہے بلی کا معاملہ۔ تو اندازہ فرمائیے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے دکھوں کا مداوع کرنا اور اس کے دکھوں کو دور کرنا اور اس کی پریشانیوں کا ازالہ کرنا، رب کائنات کی رضا اور خوشنودی کتنی معاملات ہے۔